بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت البقیع کا انہدام صرف کچھ مقدس ہستیوں کے مزارات مقدسہ کا انہدام نہیں ہے، اسلامی تعلیمات کو مسمار کرنے کی کوشش کی گئی۔ جنت البقیع پر یہ حملہ صرف محض کسی قبرستان پر حملہ نہیں تھا، کسی قبرستان کو ویران کرنے کی کوشش نہیں تھی، بلکہ یہ اسلام کے قلعے پر حملہ تھا، اسلام کے قلعے میں دراندازی کی کوشش کی گئی تھی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جس دور میں، جس زمانے میں، جن حالات میں یہ حملہ ہوا ہے اور جس فکر کی جانب سے یہ حملہ ہوا ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج جب ہم یوم انہدام جنت البقیع منا رہے ہیں تو صرف یہ نہیں کہ آہوں کے ساتھ، اشکوں کے ساتھ ہماری بارگاہ احدیت میں دعا ہے کہ پروردگار جلد از جلد ایسے اسباب مہیا فرما دے کہ جنت البقیع کی دوبارہ تعمیر ہو سکے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم دنیا کے سامنے سفاک ظالموں کے چہروں سے نقاب الٹ کر ان کو پہچانوانا چاہتے ہیں، یہ کون سے لوگ ہیں اور کس قسم کی فکر کو یہ اپنے ذہنوں میں پرورش دیتے ہیں۔ اپنی تمام تر اپنے فکری اختلافات، جو مذہبی رجحانات ہوتے ہیں، وہ جو فرقوں کے تمایلات ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں کو آپ اگر سامنے رکھیں اور یہ دیکھیں کہ مذہب حقہ اور دین اسلام کو اگر آپ لیں اور دین اسلام کو اس رخ سے لیں کہ متعدد فرقوں میں بٹ جانے کے باوجود اسلام دشمن طاقتوں کے مقابل اسلام کا قلعہ ناقابل تسخیر رہا، اور عرصہ دراز سے وہ کوشش کرتے رہے کہ اسلام کے اس قلعے کے اندر داخل ہو سکیں، نقب زنی کر سکیں، لیکن ان کو مسلمانوں کے اتحاد نے اس بات کا موقع نہ دیا، اور توحید کے پرچم تلے تمام مسلمان متحد تھے۔ اب اس بات کی طرف آئیں کہ کیسے آج جو یہ انتشار کی کیفیت ہے، یہ جو اختلافات ہیں، یہ جو ایک دوسرے سے دست بے گریبان ہیں، یہ سارے مسائل کہاں سے پیدا ہوئے، یہ تکفیری عناصر کہاں سے آئے، یہ اسلام کے نام پر مسلمانوں کو قتل کرنے والے، قتل و غارت گری کرنے والے یہ افراد کہاں سے وجود میں آئے۔ تو اس کے آپ اگر پس منظر میں جائیں گے تو آپ کو ملے گا کہ مسلسل اسلام دشمن عناصر کی مسلسل کوششوں کے باوجود جب انہوں نے دیکھا کہ ہم اسلام کے قلعے میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں اور اسلام کا ہم کوئی بال بیکا نہیں کر سکتے ہیں، تو اب جو قسم کھائے اسلام کے ازلی دشمن تھے، انہوں نے ایک چال چلی اور ایک سیناریو تیار کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ مسلسل وہ چالیں چلتے رہے، لیکن اس بار جو انہوں نے چال چلی وہ کیا تھی کہ مسلمانوں کے درمیان میں اختلاف پیدا کرو، ان کو آپس میں لڑواؤ۔ لہذا آپ دیکھیں کہ 7ویں اور 8ویں صدی ہجری میں جو ایک فکر سامنے آتی ہے، جہاں پر وہابیت کی فکر کی داغ بیل پڑتی ہے، جس کی بنیاد کے اوپر جو آپسی بھائی چارہ ہے، شکست و ریخت کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جو ایک مستحکم قلعہ ہے اسلام کا، اس کے اندر دراندازی ہوتی ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ مسلسل اپنے علاوہ دوسرے لوگوں کی تکفیر کرنا، دوسرے لوگوں پر شرک کے فتاوی اور شرک کی تہمتیں ان کے اوپر لانا، اور شرک کی تہمتوں کے ساتھ ساتھ قتل و غارت گری کا، شرک کی تہمتیں لگانے کے ساتھ ساتھ قتل و غارت گری کا ایک عام اعلان کہ ہمارے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ مشرک ہیں، ان کو قتل کر دینا چاہیے، ان کا مال، ان کا خون ہمارے اوپر حلال ہے۔ یہ سارے وہ مسائل ہیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر ایک عجیب سا انتشار پیدا ہوتا ہے، اور مسلمانوں کے درمیان میں آپس میں ایک ایسا تنازع سامنے آتا ہے، ایک ایسی لڑائی سامنے آتی ہے کہ جس کی کوئی نظیر اس سے پہلے نظر نہیں آتی ہے۔ اور یہ وہ وقت ہے کہ جب یورپ تک پہنچنے والے اسلام کے قدم اور اسلام کی پیش رفت، اور ادھر سے صلیبی مغرب کے لیے اسپین میں شکست ہونا، اور یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو بہت تلخ رہیں، بہت ان کو ناگوار گزرا کہ مسلمان کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ لہٰذا ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اب یہ ہوا کہ 5ویں کیتھولک پابائے قوم نے، جس کو پاپ کہا جاتا ہے، فلسطین پر قبلہ اول پر
حملے کا حکم دے دیا، جس کے نتیجے میں لاکھوں لوگ جاں بحق ہو گئے، سینکڑوں لوگوں کو جانیں دینا پڑی، لاکھوں لوگ زخمی ہوئے. اور یہ سارے مسائل وہ ہیں کہ جن کی بنیاد پر اگر آپ دیکھیں اور غور کریں تو نظر آئے گا کہ قبل اول مسلمانوں کا مقتل بن گیا، اور اس کے نتیجے میں پھر جو جنگیں ہوئیں، صلیبی جنگوں کا آغاز ہوتا ہے جو 389 سے لے کر 690 تک چلتی رہی ہیں. اور جس دوران مصر اور صلیبیوں کے ساتھ مسلمان برسر پیکار تھے، اسی وقت امت مسلمہ کو ایک خطرناک طوفان کا سامنا کرنا پڑا جو چنگیز کی سربراہی میں سامنے آیا، اور مغلوں نے جو حملہ کیا اس کی بنیاد کے اوپر مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے. یہ وہ حالات تھے کہ جن حالات کے درمیان ایک فکر جنم لیتی ہے جسے وہابیت کی فکر کہا جاتا ہے، اور جو ازلی اسلام کے دشمن ہیں وہ دیکھ رہے تھے، وہ تلاش کر رہے تھے ایسے ہی افراد کو، اور پھر سامراج نے، عالمی استکبار نے مسلسل سپورٹ کیا، جس کے نتیجے میں یہ فکر سامنے آئی کہ جس نے نہ صرف مسلمانوں کو مسلمانوں کا قاتل بنا دیا، بلکہ اس منزل پر پہنچے کہ اسلام لانے والی جو شخصیت ہے، جو اسلام کے پرچم کو بلند کرنے والی شخصیت ہے، اس سے نزدیکی ترین جو افراد ہیں، جو اس کی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی قبریں ہیں، اور جس میں ان یادگار ہستیوں کی قبریں تھیں کہ جن سے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت محبت فرمایا کرتے تھے. 12ویں صدی میں محمد ابن عبد الوہاب کی جو فکر سامنے آئی، اس فکر نے جو ایک چیز رکھی کہ انبیاء اور اولیاء سے توسل یہ حرام ہے، اور پھر تکفیریت کا جو فتویٰ دیا کہ اگر کوئی توسل کرتا ہے، اگر کوئی ان سے جا کر ان کے ہاں ان قبور کے پاس جاتا ہے اور جانے کے بعد اپنا درد دل کرتا ہے اور یہاں سے ان کو شفیع قرار دیتا ہے پروردگار کی بارگاہ میں، تو اس کا خون، اس کا مال حلال ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر ایسے خطرناک اور بدترین دور میں ابن تیمیہ کے افکار سامنے آئے، محمد ابن عبد الوہاب کے افکار سامنے آئے کہ جس نے پورے عالم اسلام کو ہلا کے رکھ دیا. ایک طرف تو ہلاکو اور چنگیز کے حملے ہیں، دوسری طرف وہ صلیبی جنگیں ہیں جن سے مسلمان پسپا تقریباً ہو چکے ہیں، اور جن میں مسلمانوں نے بہت کچھ دیا ہے. اگرچہ صلاح الدین ایوبی نے ٹھیک ہے کہ اس کو ایک ابھارنے کی کوشش کی اور مسلمانوں کو دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑے کرنے کی کوشش کی، لیکن بہرحال مسلمان چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں. اور اس دور میں ایک ایسی فکر کا سامنے آنا کہ جسے فکر تکفیریت کہتے ہیں، فکر وہابیت کہتے ہیں، یہ اپنے آپ میں سوال قائم کرتا ہے. اور بہرحال یہ جو حادثہ ہوا انہدام جنت البقیع کا اپنے آپ میں افسوسناک ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم سب سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم اس کے محرکات کے اوپر ایک نظر ڈالیں کہ کس دور میں کب اور کس طرح سے یہ ہوا. اسلام دشمن عناصر نے جب یہ دیکھا کہ ہم اسلام کا بال بیکا نہیں کر سکتے تو انہوں نے دیکھا کہ اس کو ہم اندر سے ان کے اوپر ایک ضرب لگا سکتے ہیں، لہٰذا اندر سے ایک کاری ضرب لگائی گئی، اور وہ ضرب یہ تھی کہ جو حقیقی تعلیمات پیغمبر تھے، جو حقیقی تعلیمات تھی پیغمبر کی، ان کو منحرف انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی. کل وہ افراد کہ جنہوں نے جنت البقیع کو منہدم کیا تھا، جنت البقیع کو منہدم کر رہے تھے تو اپنے پشت پر ہاتھ پا رہے تھے سپورٹ کا، صہیونیت کا، یہودیت کا. اور آج آپ دیکھیں کہ اسی طریقے سے ہے کہ فلسطین کو برباد کیا جا رہا ہے اور پشت پر ہاتھ ہے وہابیت کا. لہٰذا ان تمام باتوں کی طرف ہم سب کو توجہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ جنت البقیع محض ایک قبرستان نہیں تھا، محض مقدس ہستیوں کے مزارات نہیں تھے کہ جنہیں منہدم کیا گیا، بلکہ اسلامی تعلیمات کو منہدم کرنے کی کوشش تھی. ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور متحد ہو کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. آج بھی اگر اختلافات رہے تو دشمن فائدہ اٹھائے گا، اور آج بھی اگر اتحاد رہا تو ہم آگے بڑھ کر دشمن کو اس کے منصوبوں میں ناکام بنا سکتے ہیں. الگ الگ ہو جو ذرے غبار بنتے ہیں، ہو اتحاد تو پھر کوہ سار بنتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.